وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ فاطر آیت نمبر 14 حصہ دوم، درس کا نمبر 2034. آج کا موضوع، کیا ہم ظاہر کے دھوکے سے باہر نکلنے کے لیے تیار نہیں ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. اگر تم ان کو پکارو تو وہ تمہاری پکار نہ سنیں، اور اگر سن بھی لیں تو تمہاری بات کو قبول نہ کر سکیں، اور قیامت کے روز تمہارے شرک سے انکار کر دیں گے، اور خدائے باخبر کی طرح تم کو کوئی خبر نہیں دے گا. سامعین کرام، سورہ فاطر آیت نمبر 14. ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم، اگر تم ان کو پکارو تو وہ تمہاری پکار نہیں سن سکتے. ولو سمعوا، اور اگر سن بھی لیں، مستجابوا لکم، تو ان کا تمہیں کوئی جواب نہیں دے سکتے. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، اور قیامت کے روز وہ تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے. وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خبیر، اور تمہیں ایک خبردار یعنی حقیقت حال کی ایسی صحیح خبر تمہیں ایک خبردار کے سوا کوئی نہیں دے سکتا. سامعین کرام، گزشتہ سبق بھی اسی آیت کے بارے میں تھا اور اسی کے ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور گزشتہ سبق کا خلاصہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی کامیابی توحید میں رکھ دی ہے. توحید کیا ہے؟ کہ ہم اللہ ہی کو پکاریں اور اللہ ہی کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں، اپنی تمام امیدیں، توقعات اور بھروسہ صرف اللہ پر رکھیں، اللہ سے مانگیں اور اللہ ہی سے توقع رکھیں، کیونکہ ساری قوت اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. وہی مالک ہے، وہی حاکم ہے. حاکم کا حکم ماننا چاہیے. اور دیکھیں، یہ ایک بہت یعنی سمجھنے کے لیے آسان بات ہے کہ یعنی جو بڑا ہے اس کا، آپ جو باس ہے آپ کا، اس کا اگر آپ کہنا مانیں گے تو آپ کا کام ٹھیک ہوگا. لیکن باس کے حکم کی سرتابی جو ہے پھر آپ کو مشکلات میں ڈال دے گی. یہ دنیا کے جو حاکم ہیں، باس ہیں، تو اس کی یعنی ہمیں کیا سزا مل سکتی ہے؟ زیادہ سے زیادہ یعنی ہم اپنے عہدے پر قائم نہیں رہیں گے، یا زیادہ سے زیادہ باغی کی سزا موت ہے. یعنی ہمارے پاکستان کے آئین میں باغی کی سزا موت ہے.
لیکن موت کیا چیز ہے؟ موت تو ایک چند لمحوں کا کھیل ہوتا ہے، بس پھانسی کا پھندا آپ کے گلے میں پڑ گیا، بس آپ چند منٹ تڑپے اور پھر ٹھنڈے ہو گئے۔ ایسی بات نہیں ہے، یہ بات نوٹ کر لیں ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ کے احکامات سے بغاوت کا نتیجہ جو ہے وہ جہنم ہے، اور جہنم جو ہے ثم لا يموت فیہا ولا یحیا، اس میں نہ کوئی زندگی ہے اور موت تو ہے ہی نہیں۔ یہ آپ کو بات معلوم ہونی چاہیے، یعنی ایک مسلسل عذاب کی کیفیت۔ ہمیں تو اس کا کوئی یعنی ڈر نہیں ہے، خوف نہیں ہے، لیکن حقیقت حال اس سے کہیں زیادہ ہے جو کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، جو کہ جہنم کی بتائی جاتی ہے اس سے زیادہ۔ دیکھیں، ایک تو بات ہوتی ہے اور ایک حقیقت ہوتی ہے۔ بعض چیزیں یعنی مثال کے طور پہ میں آپ کو کہوں، یہ بعض لوگ جو انجیکشن ہے، بچے اس سے ڈرتے ہیں اور بعض اوقات بڑے بھی ڈرتے ہیں، لیکن ایسا بچہ جس نے کبھی انجیکشن نہ لگوایا ہو، اس کو آپ یعنی انجیکشن سے واقف بھی نہ ہو، تو وہ اس کو آپ کہیں کہ بھئی تمہیں ہم انجیکشن لگائیں گے، تو اس کو کیا معلوم انجیکشن کی کہ انجیکشن کیا چیز ہوتی ہے؟ یہ میں آپ کو بات بتا رہا ہوں۔ یا مطلب کوئی کھانے کی چیز ہے اور بہت مقبول ہے اور ریئر ہے، تو کوئی آپ کے سامنے اس کی تعریف کرے کہ بہت اچھی ہے بہت اچھی ہے، تو آپ کو کیا پتا اس کے ذائقے کا؟ بہت اچھی ہونے سے تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو اسی طرح جو ہے یہ بات ہے جہنم کی۔ جہنم میں تو اس کو عذاب جب چکھیں گے، ذوقوا بما کنتم تعملون، جو عمل تم نے کیا ہے اس کی سزا آپ چکھو، تو وہ بہت بری جگہ ہے۔ یہ میں دیکھیں کوئی کہانی نہیں بیان کر رہا، حقیقت یہ ہے۔ ثم لا يموت فیہا ولا یحیا، جہنم کی زندگی کیا زندگی ہے، اور موت تو آئے گی نہیں۔ تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، اپنے آیت نمبر 14 کی بات کر رہا ہوں کہ اصل میں جو شرک ہے یہ ہمیں جہنم میں لے جائے گا۔ اور شرک کیا ہے؟ بغاوت اللہ سے، اللہ کے احکامات سے۔ کفر، شرک، نفاق، یہ ساری چیزیں جو ہیں ایک ہی قبیلے کی ہیں۔ جو منافق ہے حقیقت میں وہ شرک کر رہا ہوتا ہے۔ منافق جو ہے ظاہری میں اس کو منافق کہتے ہیں، کیونکہ اس کو ظاہر میں مشرک یا کافر نہیں قرار دے سکتے، لیکن منافق کہتے ہیں کہ اس کا وہ جو کہتا ہے اس پر یقین نہیں ہوتا۔ تو یہ آیت جو ہے یہ خاص طور پہ دیکھیں، ہمارا مسئلہ، میں آپ کو میں آپ سے بات کر رہا ہوں نا، اور میں بیٹھا ہوں آپ سے بات کر رہا ہوں، تو یہ ساری میری جو گفتگو ہے یا جو سارا قرآن ہے اس کا ایک نقطہ ہے بندگی رب، اور اسی کے بارے میں ہم جانتے نہیں ہیں، اسی کے ہم قائل بھی نہیں ہیں اور قائل ہونا بھی نہیں چاہتے، نہ اس کی ضرورت محسوس کرتے ہیں۔ بندگی رب، اللہ کے بندگی، اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دینا، اور یہی جو ہے کامیابی کا راز، یہی ہے بندگی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی بندگی کا راز اسی ایک نقطے میں کہ آپ اگر اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں تو اب آپ کامیاب لوگوں کی فہرست میں داخل ہو گئے، اور اگر آپ بندگی رب سے منہ موڑ لیں اور اللہ کے حکم کی بجائے اپنے نفس کو معبود بنا لیں، اس کی بات ماننے لگے، ارائیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا دیکھا ہے تم نے اس شخص کو جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہے۔ تو یہ چیز جو ہے نا، یہ ہم یہ سمجھتے ہیں، ہم آپس میں بات کر رہے ہیں، آج کا مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ شرک سے تو میرا دور کا بھی واسطہ نہیں ہے، حالانکہ ہماری زندگی کی بنیاد جو ہے، بنیاد یعنی جو ہم نے فیصلہ کیا ہے وہ تو بغاوت پہ ہے۔ رخ ہمیں کرنا چاہیے تھا اللہ کی طرف،
اللہ کو منزل بنانا چاہیے تھا، اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانا چاہیے تھا، ہم نے سر جھکا دیا ہے ظاہر کے سامنے۔ اللہ، تو مسئلہ جو ہے بہت زیادہ ٹیڑھا ہے، مسئلہ بہت زیادہ ٹیڑھا ہے۔ تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں یہ ساری باتیں جو ہیں یہ تعلق رکھتی ہیں آپ کے عقیدے سے۔ اب یہاں جو آیت نمبر 14 ہے، ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم، اگر تم ان کو پکارو، یعنی دیکھیں آیت نمبر 13 میں بھی یہ جو آخر میں ہے ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، یہ اللہ جو ہے یہ تمہارا رب ہے اور بادشاہی اس کی ہے، جو بادشاہ ہے اس کا حکم مانا جاتا ہے، اسی کو پکارا جاتا ہے۔ والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، اور جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ تو ایک ذرہ برابر کسی چیز کے مالک نہیں۔ اور آج کا جو سبق ہے وہ یہی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر تم انہیں پکارو تو وہ تمہاری پکار نہیں سن سکتے۔ اب جیسے کہ میں نے آپ کو گزشتہ سبق میں یہ کہا تھا کہ ہم پکار رہے ہیں دولت، سونا چاندی دولت، یہ بڑا بت ہے ہمارا۔ لیکن آپ دیکھ لیں ایک 40 کلو سونا اگر آپ سامنے رکھ لیں اور اس سے کہیں کہ بھئی مثال کے طور پہ کوئی بیمار ہے، کوئی خان ہے، نواب ہے، بہت سا پیسہ ہے اس کے پاس، وہ یعنی ظاہر ہے کہ وہ تو عام طور پہ تو پوجا سونے چاندی کی ہوتی ہے، دولت ظاہری مفادات، دولت کیا ظاہری مفادات آپ کے۔ تو اگر 40 کلو سونا آپ کسی الماری میں رکھا ہوا ہے اور آپ کسی ایسی مشکل میں پڑ جائیں، مثال کے طور پہ بیمار ہو جائیں، تیز بخار ہو جائے، بخار اتر ہی نہ رہا ہو، اور آپ الماری کھولیں اور 40 کلو سونے سے کہیں کہ بھئی میں تو تمہاری پوجا کر رہا ہوں اور تم ہی میرے خدا ہو، اور یہ بخار نہیں اتر رہا، کچھ کرو، ڈاکٹر نے تو جواب دے دیا، تو وہ 40 کلو سونا آپ کی بات سن لے گا۔ مثال کے طور پہ دیکھیں میں کیسی مثالیں دیتا ہوں، بنانی پڑتی ہیں اور کہ آپ کوئی بات سمجھ میں آ جائے۔ اس وقت تو عام طور پہ ہمارا بنیادی عقیدہ بھروسہ تو دولت پر ہے، ظاہر پر ہے۔ دیکھیں کبھی میں دولت کا الفاظ کہتا ہوں، کبھی ظاہر کے، ہے تو ظاہر ہی سب کچھ، یعنی اس میں عہدہ بھی آ جاتا ہے، آپ کی اپنی یعنی جو پوزیشن ہے معاشرے میں اس وقت، آپ آرمی چیف ہیں مثال کے طور پہ، کور کمانڈر ہیں آپ، یا آپ چیف جسٹس ہیں، تو یہ حیثیتیں ہیں معاشرے میں، اسی کو پوجا جاتا ہے اور اسی کو لوگ عزت خیال کرتے ہیں، عزت اسی کو خیال کرتے ہیں۔ گریڈ 26 کی نوکری مل جائے اور یہ ہو جائے اور میں یہ ہو جاؤں وہ ہو جاؤں، تو بس یہ اس کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے بڑی عزت دی ہے۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّ أَكْرَمَنِ، سورہ فجر کے مضمون ہے نا، جب انسان پہ اللہ تعالیٰ آزمائش لاتا ہے اور نعمتیں اپنی کرتا ہے تو یہ کہتے ہیں رب نے مجھے عزت دی، رب نے مجھے عزت دی۔ اب آپ نے ظاہر کو عزت قرار دے دیا، اور اکرم احانن، وہ دوسری جو آیت کا حصہ ہے نا، وَأَمَّا إِذَا قَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَيَقُولُ رَبِّ أَهَانَنِ، کہتے ہیں میں تو ذلیل ہو گیا، رب نے مجھے ذلیل کر دیا۔ اللہ، تو میں وہ 40 کلو سونے کی بات کر رہا تھا، ہمارا یہ خدا ہے، دنیا ظاہر، سونا چاندی، یہ اکاؤنٹس، ڈالر اکاؤنٹ، یہ اکاؤنٹ، وہ اکاؤنٹ، یہ ہمارے خدا ہیں، اسی کی ہم پوجا کر رہے ہیں۔ شاید آپ کو میرے الفاظ پہ یقین نہ آئے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ ہم ظاہر کی پوجا میں لگے ہوئے ہیں۔ ظاہر مفاد پرست ہے ہر انسان،
آپ دیکھ لیں اپنے آپ کے تعلقات جو ہیں، جو آپ تعلقات بناتے ہیں یا توڑتے ہیں تو وہ ظاہر کی بنیاد پر تو وَإِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا، یہ نہیں دیکھیں اب اس میں ایک اور بات بھی آ جاتی ہے، یہ جو وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ، یعنی ان تدعوہم میں مضمون یہ ہے کہ آپ انہیں پکارو، کیا مطلب؟ ان پر اگر بھروسہ کر لو اور ان سے مدد چاہو، زبان سے نہیں، زبان حال سے۔ مثال کے طور پہ وہی بیمار آدمی ہے یا جس کو تیز بخار ہے یا جو بھی مرض ہے، اور تو گھر والے کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب پیسوں کی پرواہ مت کرو، جتنا بھی خرچہ آتا ہے آپ کریں اور اس کی جان بچا لیں۔ تو ڈاکٹر تو جان نہیں بچا سکتے اکثر مریض تو اسپتال میں جا کے دم توڑ دیں۔ اللہ، اکثر مریض اسپتالوں میں جا کے، کیونکہ مریض جب اسپتال میں لے جایا جاتا ہے تو وہ اکثر اوقات ایسی حالت ہوتی ہے کہ گھر میں رکھنے کے قابل نہیں ہوتے۔ تو تدعوہم، ان تدعوہم، اگر تم ان کو پکارو، یہ پکارنا جو زبان سے نہیں ہے، یہ زبان حال سے ہے۔ اور دیکھیں میں آپ کو سورہ نوح کا ایک وہ سناؤں کہ نوح علیہ السلام کی قوم کے جو مشرک تھے، جب ان کو نوح علیہ السلام نے دعوت دی تو انہوں نے کیا کہا؟ وَلَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعَ وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرَ، تم نہ چھوڑنا، اپنے خداؤں کو نہ چھوڑنا، اسی پر بھروسہ کرنا، یعوق و نصر اور وغیرہ وغیرہ جو بھی ہیں۔ اور یہی گمراہی کا دیکھیں ایک بات، اگر میں اس ساری بات چیت کا خلاصہ نچوڑ نکالوں، یہ ہے کہ ہمارا بھروسہ ظاہر پر ہے، ہمارا مدعا بھی ظاہر ہے، ہمارا رخ بھی ظاہر کی طرف ہے، ہم ظاہر کے لیے زندگی گزار رہے ہیں۔ میرے خیال سے یہ کافی نصیحت ہے، اگر کوئی حاصل کرنا چاہے تو اس جملوں میں کافی نصیحت ہے۔ ہم ظاہر کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، ہمیں زندگی گزارنا چاہیے تھی اللہ کے لیے، لیکن ہمارا مدعا، ہمارا مقصود، ہمارا محبوب اور مطلوب تو ظاہر ہے، ظاہر۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ دیکھو حقیقت یہ نہیں ہے، ظاہر کو اگر تم مشکل کے وقت پکارو تو تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکے گا۔ ہمارے مثال تو کوئی اتنی اچھی نہیں ہے، بات عام ہے لیکن چلے میں خاص کر دیتا ہوں۔ ذوالفقار علی بھٹو جب پھانسی کا فیصلہ ہو گیا، ساری دنیا سے اپیلیں آ رہی تھیں ان کی جان بخشی کے لیے، لیکن کوئی اپیل کارگر نہیں ہوئی۔ بہت بڑے جاگیردار تھے اور ابھی بھی ان کی فیملی ہے، تو کچھ چیز کام نہیں آئی۔ لا يسمعوا دعاءکم، وہ تمہاری پکار نہیں سن سکتے، یعنی تمہارے کام نہیں آ سکتے۔ دیکھیں یہ الفاظ کا وہ مت لیں، ظاہر مطلب نہ لیں، اس کا باطنی مطلب ہے کہ اگر تم کسی پر بھروسہ کرتے ہو اور اس سے امید لگاتے ہو تو ضرورت کے وقت تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکے گا۔ وَلَوْ سَمِعُوا، اور اگر وہ سن بھی لیں تمہاری بات، مَسْتَجَابُوا لَكُمْ، تمہیں جواب نہیں دے سکتے۔ اس کا بھی یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ زبان سے انکار کر دیں گے۔ اب مثال کے طور پہ کسی کا تعلق ہے یعنی صوبے کے چیف سیکرٹری سے، مثال کے طور پہ عرض کرو، چیف سیکرٹری سے، وزیر اعلیٰ سے، کسی وزیر سے، اور اسی محکمے کا کوئی کام نکل آیا اس کا سائل کا، اور خاص اچھے تعلقات ہیں، لیکن مستجاب لکم، اللہ اگر نہ چاہے، اس سائل کو اگر خیر نہ پہنچانا چاہے تو کوئی بھی اسے فائدہ نہیں دے سکتا۔ میں سمجھنے کے لیے بات کروں، ہم نے توقعات لگا رکھی ہیں ظاہر سے، ظاہر پر بھروسہ ہے، بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی،
مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے؟ بتوں سے امیدیں ہیں۔ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ، تمہیں جواب نہیں دیں گے، یعنی تمہاری ضرورت نہیں پورا کر سکتے۔ اور آپ دیکھا ہے، یعنی عام طور پہ مریض جو ہے اسپتال میں، ابھی میں نے بات کی، اسپتال میں جا کے ڈاکٹر کھڑے ہوتے ہیں چاروں طرف، لیکن وہ ڈاکٹر ہیں، کوئی فزیشین ہے اور سرجن ہے، بورڈ ہے، ان کے ہاتھوں میں مریض دم توڑ دیتا ہے۔ ہمارے نواز شریف کی اہلیہ اسپتال میں تھی، لندن کے اسپتال میں، تو وہ ان کو یعنی ساری مشینیں لگی ہوئی تھی، مستجابوا لکم، جان دے دی انہوں نے، کوما میں تھیں پتہ نہیں کتنا عرصہ، کوئی مشینیں، کوئی ڈاکٹر، کچھ بھی کام نہیں آیا۔ باطل میں کوئی طاقت ہے نہیں اللہ کے سوا، ذالک بأن اللہ هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل، یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ حق ہے اور اللہ کے سوا جو بھی ہے وہ باطل ہے۔ تو اللہ کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ باطل ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کی اللہ اگر چاہے اگر آپ کو فائدہ پہنچانا تو اس فائدے سے کوئی طاقت روک نہیں سکتی۔ یہ عقائد کا حصہ ہے، اور اللہ تعالیٰ دیکھیں اس میں ہمیں اپنی توحید کی طرف بلا رہا ہے۔ کس کو؟ آج کے مسلمان کو۔ ہمارا تو ظاہر بے بھروسہ ہے، ہم تو ظاہر کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، لیکن اب یہ جو آگے جملہ آ رہا ہے وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، قیامت کے دن تمہارے شرک کا یہ انکار کر دیں گے۔ اور یہ مضمون ابھی بھی ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ کمزور لوگ جو ہیں جب جہنم میں جائیں گے تو وہ اللہ سے دعا کریں گے کہ ہم نے تو ان کی پیروی کی تھی، ان کو دو چند عذاب دے۔ وہ انکار کر دیں گے کہ تم تو، ہمارا تو کوئی تم پر زور نہیں تھا۔ ابھی ہم یہ مضمون پڑھ کے آئے ہیں اِلَّا أَن دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي، ہم تمہیں بلاتے تو تم یعنی ہماری بات قبول کر لیتے، تم تو اپنی خواہش کے مطابق تم نے ہماری پیروی کی، ہمارا کوئی تم پر زور نہیں تھا۔ شیطان بھی یہی کہے گا الا ان دعوتکم فلا تلومونی الا ان دعوتکم فاستجبتم لی فلا تلومونی ولوموا انفسکم ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی، تو او کما قال، تو یوم القیامت یکفرون بشرککم، قیامت کے دن انکار کر دیں گے۔ یہ قرآن میں یعنی کافی دفعہ یہ آیا ہے۔ وہ کہیں گے نا قال الضعفاء لولا انتم لکنا مؤمنین، اگر تم نہ ہوتے تو ہم مومن ہوتے۔ بہرحال ولا ينبئک مثل خبیر۔ اب دیکھیں، تمہیں حقیقت حال کی ایسی صحیح خبر تمہیں خبردار کے سوا کوئی نہیں دے سکتا۔ اب دیکھیں، حقیقت تو یعنی حقیقت کیا ہے وہ تو اللہ ہی جانتا ہے، اور اللہ تعالی ہمیں حقیقت بتا رہا ہے کہ تم اگر میرے علاوہ کسی غیر کو پکارو گے تو غیر تمہارے کسی کام کا نہیں ہے، تمہارے کوئی کام نہیں آ سکتا، اور میں ہی ہوں ایک ذات ہوں جو تمہیں خیر بھی دے سکتا ہوں اور تکلیف بھی دے سکتا ہوں، اور ساری طاقت میرے ہاتھ میں ہے، اور تمہاری کامیابی کی جو جڑ ہے وہ میری بندگی ہے، تو تم نے کیوں میری بندگی سے منہ موڑ لیا ہے؟ ساری کائنات میری ہے، اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے، ساری لہ الملک و لہ الحکم، ساری بادشاہی میری ہے اور میں حاکم ہوں۔ تو ہماری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی۔ اب یہ ہے نا کہ جو حقیقت ہے وہ تو یہی ہے، اب اس کی خبرداری اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہا ہے، اس کی خبرداری جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہا ہے۔ ولا ينبئک مثل خبیر، اللہ تعالیٰ کی طرح کوئی خبر دے بھی نہیں سکتا، کیونکہ سب
کچھ جو ہو چکا ہے اور جو ہونے والا ہے، تو اس کا علم تو اللہ تعالیٰ کو ہے۔ قیامت کے دن کے سارے حالات جو ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیے ہیں۔ اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا وہی تفور تکاد تمیز من الغیظ، ایک آنکھوں دیکھا حال اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں۔ کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتہا الم یأتکم نذیر قالوا بلا قد جاءنا نذیر فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء ان انتم الا فی ضلال کبیر وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا فی اصحاب السعیر۔ وہاں جو یہ مجرم جو بات کریں گے اور جب دوزخ کو دیکھ لیں گے، اس کو چنگھاڑتے ہوئے اس کے شور سنیں گے، تو اپنے گناہوں کا اعتراف تو کر لیں گے، لیکن اس وقت تو کوئی مداوع نہیں ہوگا۔ تو یہ ساری صورتحال اللہ تعالیٰ ہمیں آنکھوں دیکھا حال بتا رہے ہیں، دوزخ کا بھی اور جنت کا بھی۔ متکئین فیہا علی الارائک ولباسہم فیہا حریر، اور وغیرہ وغیرہ جو بھی جنت کی نعمتیں، تو یہ آنکھوں دیکھا حال ہے۔ لیکن ہمیں تو نہ جنت پر یقین ہے نہ دوزخ پر۔ ایک بات جو بالکل کلیئر ہے، جس کے بارے میں دیکھیں، جو چیز بھی باطن سے تعلق رکھتی ہے ہم اس پر سوچنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ دنیا کا ایک دھوکہ لگ گیا ہے کہ دنیا ہی بس سب کچھ ہے، اسی کے پیچھے دوڑو اور مر مٹو، اس کے پیچھے تو ہم مر مٹ رہے ہیں۔ آج کا مسلمان عام اور خاص دنیا کے پیچھے مر مٹ رہا ہے، دنیا کا ہے یہ اور دنیا ہی کے لیے جان دے رہے ہیں۔ آپ دیکھ لیں ہماری ذہنوں کی اپروچ کیا ہے۔ گھر میں جو بیٹھی ہوئی خواتین ہیں بس شوہروں سے تنگ ہیں اپنے، اور گلہ اور شکوہ اور ناشکری یہ ختم ہی نہیں ہوتی خواتین کی۔ یہ بات تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے نا، وَتُكَفِّرْنَ الْعَشِيرَ، تم خاوندوں کی ناشکری کرتی ہو۔ لیکن یہ ناشکری کا ایک رویہ ہے، تو بس مطلب یہ ہے کہ بس میں ویسے ہی ایک بات کہہ رہا ہوں، خواتین یعنی ٹھیک ہے خواتین کا نام میں لے رہا ہوں، لیکن یہ عام بات ہے، یہ کسی ایک خاتون کی بات نہیں ہے۔ میں صرف یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہم سب ایک ظاہر کے دائرے کے گرد ہم گھوم رہے ہیں، ظاہر 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 ظاہر، یہ میں، میرا شوہر، میری بیٹی، یہ میرا بیٹا، اور یہ میرے پیسے، اور یہ اور یہ، اور میرے تو اتنا حق بنتا ہے، اور شوہر نے تو مجھے مار کھایا ہے اور میرے حق ہی نہیں دے رہا اور حق ہی پورے نہیں کر رہا۔ بس یہ آپ دیکھ لیں، خواتین دیکھ لیں، بس شوہر کے گرد عام طور پہ جو ہاؤس وائف ان کی میں کہہ رہا ہوں، پھر جو باہر کام کرتی ہیں تو وہ پھر باس کا بھی بیچ میں آ جاتا ہے ذہن، باس ایسا، باس ویسا، باس ایسا، باس ویسا، اور بس اپنے شکوہ شکایتیں۔ دیکھیں مرد ہو یا خواتین، ہم صرف ظاہر کے گرد گھوم رہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ظاہر کے لیے نہیں پیدا کیا۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير۔ اگر تم ان کو پکارو تو وہ تمہاری پکار نہ سنیں، اور اگر سن بھی لیں تو تمہاری بات کو قبول نہ کر سکیں، اور قیامت کے روز تمہارے شرک سے انکار کر دیں گے،
اور خدائے باخبر کی طرح تم کو کوئی خبر نہیں دے گا۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔